عمر کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے، جو ان کی بارات میں کہے، اللہ نے وہی قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر تو جس راستے سے چلتا ہے شیطان تمہیں دیکھتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس راستے پر وہ شیطان نہیں چلتا۔ عمر تیرا راستہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عمر وہ ہے، عمر کی زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے، عمر کے دل پہ اللہ نے حق مسلط کر دیا ہے۔ نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہے کہ عمر کے اگر کسی کے ساتھ انجانے میں ظلم کیا، ایک کو برچھا مارا، نیزہ برچھا مارا، اب بعد میں خیال آیا اپنے حکومتی کام میں لگے ہوئے مصروف تھے، لیکن مانگنے والا آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کو مارا اور چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے اور یاد آیا کہ میں نے کسی آدمی کو مارا ہے، فرمایا کہ اس کو لایا جائے۔ وہ آیا ہے، اس سے کہا کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو، اپنا بدلہ لے لو، میں نے تمہیں برا بھلا کہا ہے، آج عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ عمر کو یہ نہ سمجھو کہ یہ امیر المومنین ہے اور پاک صاف ہو گیا، جس پہ ظلم کرنا چاہے کر لے، نہیں نہیں نہیں، عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے، عمر کو برا بھلا کہو، عمر نے تمہیں مارا ہے، عمر کو وہ مار کر بدلہ لے لو، تاکہ قیامت کے دن عمر کے اوپر کوئی حساب نہ ہو، عمر کی کوئی پکڑ نہ ہو۔ لیکن حضرت اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، تمہیں اسلام نے عزت دی ہے، آج تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، آج کسی کی بات نہیں سنتا، اسلام نے تجھے عزت دی ہے، تجھے عزت سے نوازا ہے، تو کمینہ تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی تھیں، لیکن عمر آج تجھے اسلام نے کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی سوالی آتا ہے اس کو تو دھتکار دیتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتا ہے، اگر کوئی تیرے پاس آتا ہے تو اس پر تو ظلم کرتا ہے۔ عمر ایسا نہ کر، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، ایسا کوئی حکمران ہے، ایسا کوئی امیر ہے کہ ایسا کوئی ایماندار ہے، ایسا کوئی مسلمان، عام مسلمان ہے کہ جس کو کچھ کہا جائے اور وہ کسی پر ظلم کرے اور اس کو یاد آئے وہ جا کر معافی مانگے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں پایا گیا، پوری دنیا چھان لیجئے، آپ کو ایسا مرد مجاہد نہیں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں 1300 مساجد، جامعہ مساجد جن کے اندر جمعہ ہوتا ہے، ان کو تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 4000 کے قریب عام مساجد کو بنوایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو تشکیل دیا، فوج بنائی اپنی سرحدی حفاظت کے لیے، پھر پولیس کے محکمے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے اپنے دور خلافت میں، اور ان کی وظیفے کو لگایا ہے، تنخواہوں کو لگایا ہے، اور ان کے لیے بڑے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وسائل پیش کیے۔ اس کے بعد مدرسین، معلمین کے لیے بھی وظائف مقرر کیے گئے، امام اور خطبہ اور مؤذنین کے لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وظیفے مقرر کیے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر وقت کم ہے تو آخری بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 23 ہجری میں بیت اللہ میں حج کرنے کے ذریعہ سے گئے، واپسی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کچھ مقام پر پہنچے، وہاں پر اپنے اونٹ سے اترے، اونٹ کو باندھا، پھر تھوڑی سی سوائی کی، وہاں پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہاتھ بھی اٹھا لیے، کہا کہ مولا اب میں کمزور پڑ گیا ہوں، اب میری طاقت کمزور ہو گئی ہے، میرا جسم بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ عوام بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ میں پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 محرم الحرام، 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے ایک مجوسی کھڑا ہو گیا، اس نے رات کے اندھیرے میں آ کر اپنی جگہ کو مستحکم کر لیا، وہاں پر آ کر بیٹھ گیا اور نیزے کو
اور نیزے کو اس کے اندر زہر کے اندر آلود کیا ہوا تھا، اور وہاں آ کر وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے، نماز شروع کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کے اندر حملہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے میں مشکل ہوئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ نماز کو مکمل کیا جائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر میں منتقل کیا گیا، اور خون اتنا بہہ چکا تھا کہ اب بچنا مشکل تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن موت زندگی کی کشمکش میں رہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب افاقہ ہوا، پوچھا میرے اوپر حملہ کس نے کیا ہے، اور عرض کیا کہ آپ پر ایک ابو لولو فیروز لولو ہے جو مجوسی ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ فرمایا کہ الحمدللہ میرے اوپر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا، میں کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا، میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اس کا کیا بنا، اور عرض کی کہ اس نے اپنی خود بخود ہی جان لے لی، اپنی خودکشی کر لی، اور ظلم اس نے انتہا کو پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنے بیٹے کو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں، عرض کرتے ہیں، جا کر عرض کرنا کہ اے اماں، آپ کا بیٹا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سونا چاہتا ہے، آپ کے حجرے میں سونا چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، بیٹا پہنچا، اماں سے عرض کی کہ اے اماں، میرے ابا نے یوں عرض کیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں گی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے وہاں پر دفنا دیا جائے، وہاں پر سلا دیا جائے، وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتی ہیں اور عرض فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، آج میرا بیٹا مجھ سے عرض کر رہا ہے تو میں اپنے بیٹے کی اس عرضی کو قبول کرتی ہوں اور اس کو اجازت دیتی ہوں کہ میرا بیٹا یہاں پر سلا دیا جائے۔ اب وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پھر میرا جنازہ دروازے پہ رکھ دینا اور پھر اماں سے عرض کرنا، اگر وہ اجازت دیں تو پھر دفنا دینا۔ اب دیکھیے کہ اماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا اپنی والدہ کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اور یہ آخر کار قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی ختم ہوا اور زندگی بھی ختم ہو گئی، اور آج ہم نے اس سے ایک سبق یہ سیکھا ہے کہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریبوں کو نہیں بھولنا، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ جو بیچارے بے یار و مددگار ہمارے اوپر نظریں بٹھا کے بیٹھے ہوئے، ہم نے اپنا جتنا بھی ہو سکے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔